بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، متین مصطفیٰ چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ آپ کا اپنا ہیلتھ چینل متین مصطفیٰ چینل۔ ناظرین، آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اسپیشل اور آزمودہ نسخہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہوں۔ اور ناظرین، یہ اسپیشل نسخہ ہے دمہ کا علاج، استھما کا علاج۔ ناظرین، بہت ہی مفید نسخہ ہے۔ ناظرین، دمہ ایک عام عارضہ ہے جو سانس کی نالی میں سوزش کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 3 افراد میں سے 1 افراد دمے کا شکار ہے۔ ناظرین، مرض لاحق ہونے میں عمر اور جنس کی کوئی قید نہیں۔ دمے کی اصل وجہ الرجی ہے۔ جب الرجی کا سبب بننے والے ذرات پھیپھڑوں کی نالیوں میں داخل ہوتے ہیں تو یہ متورم ہو جاتی ہیں اور ناظرین ان سے بلغم خارج ہونے لگتا ہے۔ ساتھ ہی نالیاں اس قدر تنگ ہو جاتی ہیں کہ سانس لینا، خاص طور پر خارج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کئی پیشوں سے وابستہ افراد، مثلاً کاروں پر سپرے پینٹنگ کرنے والے، آرا مشین چلانے والے، بیکریوں اور صابنوں کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگوں میں دمہ کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جبکہ ایسے افراد جو الرجی کا باقاعدہ طور پر علاج نہیں کرواتے، بالآخر دمے کا مستقل طور پر شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، عموماً الرجی کی وجہ سے دمہ لاحق ہوتا ہے۔ اس میں IgE لیول بڑھ جاتا ہے جس کے نتیجے میں دمے کا دورہ جلدی بار بار پڑتا ہے اور اس کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، الرجی کے مختلف اسباب ہیں جو الرجیز کہلاتے ہیں، مثلاً گرد و غبار، دھول مٹی، پولن، بال اور پر والے جانور پرندے، کوئی جذباتی دباؤ، لڑائی جھگڑا، سینے میں انفیکشن، تمباکو نوشی، پرفیوم کا استعمال، پاؤڈر کا استعمال، تاہم بعض کھانے پینے کی اشیاء جیسے مونگ پھلی اور خشک میوہ جات بھی اس دمہ کا سبب بن سکتے ہیں اور ان سب سے الرجی ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، طبی ماہرین کے مطابق جو بچے ایک دن میں 2 گھنٹے سے زائد ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ان میں دمہ کی علامات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ غالب امکان ہے کہ یہ بچے دمہ کے مرض میں مبتلا ہو جائیں۔ ناظرین، یونیورسٹی آف گلاسگو میں ہونے والی تحقیق کے ماہرین نے کہا ہے کہ ٹیلی ویژن زیادہ دیکھنے والوں میں دمہ کے امکانات 2 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق عالمی سطح پر دمہ کے مرض میں مبتلا مریضوں کی تعداد 300 ملین ہے،
جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ ناظرین، ان بچوں میں کھانسی، نیند میں خراٹے، سانس میں تنگی اور دیگر علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ تحقیق کی سربراہ ڈاکٹر اینڈر اشرف نے اس تحقیق کے لیے 3000 بچوں کا انتخاب کیا تھا، ناظرین، جو 12 سال سے کم عمر تھے۔ تحقیقی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹیلی ویژن دیکھتے رہنے سے بچوں کا وزن بڑھنے لگتا ہے، جس سے دمہ کی علامات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دمہ کی علامات یہ ہیں، ناظرین، سانس سے سیٹی کی آواز کا نکلنا، چھاتی پر دباؤ محسوس ہونا، کھانسی ہونا، سانس لینے میں دشواری پیش آنا، چڑچڑاپن، زکام اور چھینکیں آنا۔ ناظرین، یہ بہت ہی نامراد بیماری ہے جو سانس لینا مشکل کر دیتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے آج آپ کے سامنے 2 نسخے پیش کروں گا۔ ناظرین، یہ نسخے نوٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں اور میری اس ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور آپ لوگ اس سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، پہلا نسخہ یہ ہے، آپ نوٹ فرما لیں۔ ناظرین، آدھا کلو پانی میں 5 عدد انجیر ابالیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو پانی پی لیں اور انجیر کھا لیں۔ 2 ہفتے میں انشاءاللہ مکمل آرام آ جائے گا۔ ناظرین، دوسرا نسخہ نوٹ فرما لیں، بہت ہی مفید نسخہ ہے۔ ناظرین، پیپل کے پھل کو لینا ہے، پیپل کے پھل کو لے کر اس کو خشک کر لیں۔ پیپل ایک درخت ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے بیر کی طرح کا اس میں پھل لگتا ہے، وہ پھل لے لیں اور اس کو خشک کر کے اس کا سفوف بنا لیں۔ ناظرین، اور اس سفوف کو صبح شام ایک چھوٹی چائے والی چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ ناظرین، انشاءاللہ 2 ہفتے میں مکمل آرام آ جائے گا اور اس نامراد بیماری سے آپ لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ دونوں نسخے بہت ہی آزمودہ نسخے ہیں ناظرین، اور دمہ والے مریض ان کو ضرور ٹرائی کریں، اللہ پاک ضرور شفا دے گا۔ ناظرین، اب مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔